اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور تم نکاح نہ کرو ما نکح آباؤکم من النساء، جن عورتوں سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا چلن ہے، برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو بے اعتدالیاں ہوتی تھیں، اسلام نے ان کی اصلاح کی۔ انہی بے اعتدالیوں میں سے یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے، یعنی ستیلی ماں سے جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اسے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے بیٹے قیس نے باپ کے مرنے کے بعد چاہا کہ میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں، یعنی کہ ستلی ماں سے۔ تو اس عورت نے قیس سے کہا میں تو تجھے اپنا بیٹا جانتی ہوں، اور تو قوم کے بھی نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو اس کے بعد یہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آپ کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے گھر چلی جا اور اللہ کے حکم کا انتظار کر۔ اس پر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، خالی نکاح بھی کر لیا تو اس آدمی کے بیٹوں پر وہ عورت کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ماموں جھنڈا لیے میری طرف سے گزرا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اس کا سر اتارنے کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ تو باپ کا جس سے نکاح ہوا، یعنی ستیلی ماں، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھے باپ کی منکوحہ سے شادی نہیں ہو سکتی، دادے کی منکوحہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو پردادا ہے اس نے اگر کسی سے نکاح کیا ہے تو یہ جو پوتا یا پڑ پوتا ہے یہ بھی اس سے نکاح جہاں تک بھی چلے جائے۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرمات سے نکاح کر لیتے ہیں، کافر ہیں، تو فرمایا کہ ان سے علیحدگی کروا دو۔ کسی نے بیٹی سے نکاح کیا ہو یا خالہ سے نکاح کیا ہو، ان کی علیحدگی کروا دو۔ مسلمان معاشرے میں جو کافر ہوتے ہیں ان پر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ ان پہ لاگو ہوں گے۔ صرف دو معاملے ان کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر ایک، شراب پی سکتے ہیں اور خنزیر کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ان کو سودی لین دین کی اسلامی معاشرے میں اجازت ہے، اور نہ ہی محرمات سے نکاح کرنے کی ان کو اجازت ہے، چاہے ان کے مذہب کے اندر جائز ہے۔ اسلامی معاشرے میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عیسائی رہتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں؟ ذمی۔ تو ان ذمیوں کو
دو اجازتیں تو دیتا ہے اسلام کہ شراب اور خنزیر کھانے کی، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی اور کام کرے، محرمات سے نکاح کر لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ کر چلا کہ انہوں نے محرمات سے نکاح کیے ہیں، فرمایا کہ ان کی علیحدگی کروا دو، اس کی اجازت نہیں۔ اور یاد رکھے جو رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں وہ تین وجہ سے ثابت ہوتی ہیں، اور جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس کی بھی وجہ کتنی ہے؟ تین۔ رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں نسب سے، رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں رضاعت سے، اور رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہے مصاہرت سے۔ نسب، جس سے آدمی پیدا ہوا تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ باپ، آگے جو اس سے بیٹے پیدا ہوئے، اور اسی طرح جو ہے اس کے جو اور بھائی بہن ہیں، نسب سے رشتہ داری ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رضاعت سے بھی رشتہ داری ثابت ہوتی ہے۔ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے اس کے حقیقی رشتہ دار ہیں۔ جس عورت کا دودھ پیا اس کی بہن سے وہ شادی کر سکتا ہے، اب وہ اس کی کیا لگی؟ رضائی خالہ۔ اسی طرح اس سے جو اولاد ہوئی ہے جس سے دودھ پیا اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ جو رشتہ داریاں حرمت سے حرام ہوتی ہیں نسب سے، وہی رشتہ داریاں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی۔ اور اسی طرح تیسری جو رشتہ داری ثابت ہوتی ہے وہ مصاہرت سے ثابت ہوتی ہے۔ مصاہرت سسرال کی رشتہ داری، تو ماں حقیقی ہو، ستیلی ہو، ماں رضائی ہو، یا رضائی باپ نے نکاح کیا ہو کسی عورت سے اور اس کا اس نے دودھ نہ پیا ہو، اور اسی طرح جو ساس ہے، یہ تمام رشتے جو ہے اس کے لیے کیا ہو چکے ہیں؟ حرام ہو چکے ہیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں۔ اب مائیں جس اعتبار سے بھی ہوں، حقیقی ماں ہو، ستیلی ماں ہو، رضائی ماں ہو، یا شادی کی وجہ سے ساس ہو، تو یہ اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، بیٹیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، سمجھو بھائی۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، بہنیں حقیقی ہوں، اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن لگتی ہے، صرف ماں کی طرف سے بہن لگتی ہے، یا صرف وہ باپ کی طرف سے کیا لگتی ہے؟ بہن لگتی ہے، تو تینوں صورتوں میں اس بہن سے شادی کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام کیا گیا۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، باپ کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں یہ بھی تم پر حرام کی گئی ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور بھائی کی بیٹی، بھتیجی، بھتیجیاں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام کی گئی ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بانجیاں، بہن کی بیٹی کیا لگی؟ بانجی، یہ بھی تم پر کیا کی گئی ہیں؟ حرام کی گئی ہیں۔ دوہرائیں، باقی کل آئے گا انشاءاللہ۔